وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سامعین، آج صبح سے یہ خبر شدت کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ دہلی میں واقع غازی پور علاقے میں مروجہ تبلیغی جماعت کے دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی اور معاملہ کافی خراب ہو گیا۔ لڑائی کی وجہ کیا بنی، اس کی بنیاد کیا ہے، خبر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ خبر کا متن پیش خدمت ہے۔ لکھنے والے نے لکھا: ایک بار پھر 7 گروہ کا حملہ۔ غازی پور میں عالمی شورا کے بزرگ ساتھی حاجی محمد ابو سعید صاحب شدید زخمی، اسپتال میں داخل۔ غازی پور کارپوریشن کے وارڈ نمبر 2 قاسم پور چکرورتی ٹیک حلقہ نمبر 42 کی مٹی کی مسجد میں ایک بار پھر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ روز 3 اگست 2026 بروز پیر جب 7 گروہ کے افراد مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس دوران تصادم پیش آیا۔ موصولہ اطلاعات اور پریس ریلیز کے مطابق مسجد پر قبضے کے مقصد سے 7 گروہ کے کارکنوں نے منصوبہ بندی کے تحت یہ پرتشدد حملہ کیا۔ اس حملے میں تبلیغی جماعت کے شورا نظام یعنی عالمی شورا کے بزرگ اور معزز ساتھی حاجی محمد ابو سعید صاحب شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد ساتھیوں نے انہیں اسپتال منتقل کیا جہاں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ عالمی شورا کے ساتھیوں اور مقامی تبلیغی بزرگوں نے مسجد جیسے مقدس مقام پر ہونے والے اس تشدد آمیز حملے کی شدید مذمت اور احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کے لیے 7 گروہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی ساتھیوں اور عام نمازیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ حملے میں ملوث افراد کی فوری شناخت کر کے انہیں قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کی باہمی لڑائی، خلفشار، انتشار اور قتل و غارت کا واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جب سے یہ جماعت 2 فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک آئے دن کہیں نہ کہیں جنگ کی خبر آ ہی جاتی ہے۔ یہ تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت کے دونوں گروپوں کے مراکز دنیا بھر میں الگ الگ ہو چکے ہیں۔ جہاں جہاں جماعت کام کرتی ہے، ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر، ہر جگہ دونوں فرقوں کے مراکز جدا جدا ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مروجہ تبلیغی جماعت کے 4 ٹکڑے ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک ٹکڑا وہ ہے جو سعد کاندلوی حفیظنا اللہ منہ کی قیادت میں چلتا ہے اور سعدی کہلاتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا وہ ہے جو احمد لاٹ اور ابراہیم دیولہ صاحبان کی سرکردگی میں جماعتی امور کی تبلیغ کرتا ہے اور شورائی کہلاتا ہے۔ تیسرا طبقہ رشیدی کہلاتا ہے جس کا بانی عبدالرشید خریجی ہے، اس کا مرکز بھی دہلی میں ہے۔ چوتھا فرقہ وہ ہے جو الیاسی کہلاتا ہے۔ یہ فرقہ نہ تو سعد کاندلوی کی قیادت کو قبول کرتا ہے، نہ شورائی گروپ کو تسلیم کرتا ہے اور نہ عبدالرشید خریجی کو مانتا ہے، بلکہ وہ مولانا محمد الیاس کاندلوی کے بتائے ہوئے نہج کی پیروی کرتا ہے۔ یہ چاروں فرقے ایک دوسرے کی نظر میں گمراہ ہیں۔ سعدی اور شورائی گروپ روایتی حریف کی حیثیت میں ہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں تو ان کی روایتی لڑائی کی خبر کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ سامعین، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ امارت اور شورا کا جھگڑا کسی علمی، فقہی اور فنی بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ اس جھگڑے کی اصل بنیاد شورا کو ماننا نہ ماننا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے شورائی گروپ کے ممتاز قائد فاروق بگلوری کا ایک دعائیہ بیان نشر ہوا تھا، اس سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو میرا موقف ہے۔ ذمہ داری ایک پر نہیں ہے، ذمہ داری ایک جماعت پر ہے، جماعت پر ہے، پھر سب اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو سیدھی سی بات بھائی ہماری یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو جو شورا بنی ہے، میں معذرت کے ساتھ، اور یہ سب بڑے ہمارے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بات، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو شورا بنی ہے 10 کی، کتنے ہیں وہ 13 کی، میں مولانا سعد صاحب سے عرض کرتا ہوں
کہ آپ کو ان میں سے کوئی نام پسند نہیں ہے، آپ کہیے کہ ان دو کو اس میں سے ہٹا دو، میں شورا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم پاؤں پکڑ لیں گے حاجی عبدالحق صاحب کے کہ آپ راضی ہو جائیے، امت کو اس قضیے سے نکالیے۔ کس قضیے میں آپ نے امت کو ڈال دیا ہے؟ کس جھگڑے میں آپ نے امت کو لگایا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی، ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی۔ بس مسجد میں اختلاف، ہمارے ساتھی ہم سے کہتے ہیں کہ پہلے محبین مخالفت کرتے تھے، اب ہمارے مخالفت کر رہے ہیں۔ جو محبین نے نہیں کیا وہ آج ہمارے کر رہے ہیں۔ ہم نے محبین کو سمجھا لیا، لیکن ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں۔ کس جھگڑے میں ڈالا ہے آپ نے امت کو؟ کس قضیے میں آپ نے ڈالا ہے؟ آپ نے ڈالا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کہیے ہمیں یہ آدمی پسند نہیں ہے، اس میں یہ تیرا ہے، ہمیں یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں۔ میں ان حضرات کے بھی پاؤں پکڑوں گا کہ چلیے حاجی صاحب کو منائیں گے، حاجی صاحب کے پیر ہم سب مل کے پکڑ لیں گے۔ حاجی صاحب اس قضیے سے امت کو نکالنے کے لیے یہ تین پر ان کو اتفاق نہیں ہے، ان تین کو نکال دیجیے اس میں سے، کچھ نہیں جاتا امت کا۔ اور وہ مزید یہ دو تین چاہتے ہیں، آپ ان کا اضافہ کر دیجیے، آپ کر دیجیے، اللہ کے لیے کر دیجیے، امت کو اس قضیے سے ہٹائیے، نکالیے۔ جو مولانا صاحب کو پسند نہیں ہے ان کو نکال دیجیے اس میں سے، اور جن کو وہ مزید ڈالنا چاہتے ہیں ان کو ڈال دیجیے، کوئی کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی طرف سے ان حضرات کی طرف سے بھی میں معذرت کے ساتھ ضمانت کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے درخواست کریں گے کہ کیا آپ کو کون سے پسند نہیں ہے، ان کو ہٹا دیجیے بھائی، ان کو ہٹا دیجیے بھائی، کیا جاتا ہے؟ بلکہ اسے خود کہیں گے کہ آپ کہہ دیجیے ہمیں معذور کر دیجیے، اور آپ ان کو لینا چاہتے ہیں ان کو لے لیجیے، دو ایک کو، اس قضیے سے تو امت کو نکالیے۔ ورنہ یہ سجادہ نشینی بنے گی، ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ اندر کی روح نکل رہی ہے، اندر کی روح نکل رہی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ اللہ کے سامنے امت کی اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر چلنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ آخرت، وہ دنیا سے بے رغبتی جو نظام الدین جا کے پیدا ہوتی تھی، آج نظام الدین جا کے پتہ نہیں کیا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر یہی رک رہا تو یہ سجادہ نشینی بنے گی کہ میرے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، گدی نشینی بنے گی، وراثت بنے گی، اور ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ سامعین، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا ہی گناہ ہے، چہ جائے کہ مسجد میں لڑنا، وہ بھی مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے۔ علماء لکھتے آ رہے ہیں کہ مسجد میں شور و غوغا کرنا اور بآواز بلند دنیاوی باتیں کرنا اور اسی طرح گمشدہ کا اعلان کرنا جائز نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لہذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے آدمی کو سنے جو مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کر رہا ہے تو اس کے جواب میں کہے کہ اللہ تجھ پر تیری چیز نہ لوٹائے، یعنی اللہ کرے کہ نہ ملے، کیونکہ مسجدیں گمشدہ چیزوں کی تلاش کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، لا وجدتہ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، تو یہ چیز نہ پائے، مسجد جن کام کے لیے بنائی گئی ہے انہی کے لیے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں
انما بنیت المساجد لما بنیت لہو کا معنی یہ ہے کہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، مذاکرہ علمیہ اور خیر کے کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ امام مالک اور علماء کی جماعت کے نزدیک علم کی بات بھی بلند آواز سے کرنا مکروہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد ابن مسلمہ مالکی کے نزدیک مسجد میں علم کی بات اور اسی طرح دنیا کی ضروری بات بلند آواز سے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، کسی نے مجھے کنکری ماری، دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور فرمایا ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے باشندے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے شہری ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم مسجد رسول میں بآواز بلند بول رہے تھے۔ رواہ البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133۔ سامعین، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مروجہ تبلیغی جماعت کا مسجدوں میں داخلہ ممنوع ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب سے اس جماعت کے 4 حصے بنے ہیں، ہر جماعت دوسرے حصے کے خلاف مسجد میں بیٹھی باتیں کرتی ہے اور اس کی حرمت پامال کرتی ہے۔ جس طرح یہ لوگ مستورات کی جماعت مسجد کے باہر ٹھہراتے ہیں، ویسے ہی مردوں کی جماعت کا قیام بھی مسجد سے ہٹ کر کسی بلڈنگ یا کسی مکان میں ہو۔ یوں بھی یہ جماعت کوئی فرض واجب اور سنت یا مستحب نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم کے فتوے کے مطابق مباح ہے، وہ بھی اس وقت جبکہ اس میں منکرات کی شمولیت نہ ہو۔ منکرات شامل ہو جانے کے بعد مباح عمل مباح نہیں رہ جاتا، بلکہ بدعت اور واجب الترک ہو جاتا ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں منکرات حد سے زیادہ داخل ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا اعجاز احمد آدمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تبلیغی جماعت کے بارے میں تمہارا مطبوعہ خط ملا، مجھے اس خط کے مندرجات سے اتفاق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مفید جماعت جاہلوں کے ہاتھ میں پڑ کر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ علماء سے یہ جماعت تقریباً کٹ گئی ہے اور علم اور علماء اور مدارس کی بے وقاتی جیسے اس کے پروگرام میں شامل ہو گئی ہے۔ پھر یہ کہ تبلیغی جماعت کا یہ خاص مروجہ طریقہ ایک امر محدث سے، جس کی سند حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر نہیں چڑھتی، پس یہ محدثات کے دائرے میں آ گئی ہے۔ اگر یہ صرف کام کا ایک طریقہ ہوتا، اس طریقے میں مقصودیت کی شان نہ ہوتی، جس کا جی چاہے شریک ہو، جس کا جی چاہے شریک نہ ہو، کوئی زور نہ ہوتا، کوئی دعوت عامہ بلکہ اصرار عام نہ ہوتا تو کچھ مذائقہ نہ تھا، مگر اب تو جماعت کا یہی مخصوص طریقہ مقصود بن گیا ہے، ہر جگہ اسی کو رائج کیا جاتا ہے، اس کو اصول کا نام دیا جاتا ہے اور ہر شخص سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب میں اسے داخل کرے، اور جو اس سے کنارہ کش ہے وہ مورد ملامت ٹھہرتا ہے۔ تو کیا شبہ ہے کہ بدعت کی تمام خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ 14 محرم 1422 ہجری، رسالہ دعوت حق صفحہ نمبر 62، محرم صفر ربیع الاول 1422 ہجری۔ سامعین، جے پور راجستھان کے ایک مخلص بندے نے بڑی درد مندی سے لکھا تھا، ان کا اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعدہ سلام، عرض یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف اعلانات اور مشوروں میں رہ گیا، عمل ختم ہو گیا، ذمہ دار بیرون لگا کر اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہے ہیں، امامہ باندھ کر معصوم عوام کو دھوکہ دینا، معاملات و لین دین اس درجہ تک پہنچ گئے کہ ائمہ مساجد نے ممبر پر بیٹھنے سے منع کر دیا، کام کو دسترخوان تک محدود کر دیا، اور بات کرنے والا خود عمل سے آری ہے، اور تبلیغ میں صرف امر بالمعروف رہ گیا، نہیں عن المنکر کلیتاً معدوم ہو کر رہ گئی، اور مسجد کا وہ ممبر جس پر بیٹھ کر امت کو معاملات، معاشرت اور فضائل و مسائل کی تعلیم کے لیے تھا، اس کو صرف فضائل تک محدود کر کے علماء کو ممبر سے اتار کر غیر عالم فعال تبلیغ والے کو بٹھا دیا گیا، اور یوں رفتہ رفتہ حقیقی تبلیغ کے کام پر قدغن لگتا جا رہا ہے، جو کہ نہایت قابل صد افسوس عمل ہے۔ اس کے لیے تبلیغ مفکرین کو ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فقط والسلام، غمخوار تبلیغ، حال مقیم جے پور۔ سامعین،
جب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ذمہ داران مساجد کو چاہیے کہ جماعتی کام کو مسجدیں موقع نہ دیں، ورنہ مسجد کی حرمت پامال ہوتی رہے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس حدیث پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ، یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، الصلوات فضل الجمعہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے بدعات و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔